إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جسے قرار دیا گیا اور جس نعمت کے متعلق ہم نے کئی مرتبہ یہاں پر مکمل خطبات بھی آپ کے سامنے رکھے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اور وہ ہے عافیت کی نعمت، کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے ایسے احوال سے محفوظ رہے کہ جن احوال کی بنیاد پر اس کی عبادات سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا امن اور اس کی وہ بنیادی آزادی جو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اسے مہیا کر رکھی ہے، یہ انسان کی زندگی میں متاثر نہ ہو اور انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے آزاد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت امن اور سلامتی، جس کو دوسرے لفظوں میں عافیت کہا جاتا ہے، انسان اس نعمت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کسی بھی شخص کو عافیت سے بڑھ کر کوئی بہترین، کشادہ، وسیع نعمت نہیں دی گئی۔ عافیت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس عافیت سے متعلق ایک چیز ہمارے سامنے یہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنی عافیت کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، وہ ہے انسان کی اپنی پرائیویسی، انسان کا اپنا وہ معاملہ جس کو انسان لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے گناہوں پر پردہ، اللہ تبارک وتعالیٰ کا ستر، اس ستیر ذات، بہت زیادہ پردہ رکھنے والی ذات کا ہمارے گناہوں، ہمارے عیوب، ہماری کمیوں، ہماری کوتاہیوں پر پردہ، یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی اس عافیت کا ایک بنیادی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت، تندرستی، امن بھی ہو، انسان کے پاس مال و دولت ہو، انسان کے پاس دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ معلوم ہو کہ کہیں میرے کچھ گناہوں کا پردہ نہ کھل جائے، اور اسے پھر یہ واقعی خدشہ ہو کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ میرے گناہوں کا پردہ کھلنے والا ہے، تو اس بندے کو جس قدر ڈر اور خوف اور بے چینی ہوگی، تو اس بندے کو محسوس ہوگا کہ عافیت مجھ سے چھن چکی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہمارے انتہائی قابل احترام اسکالر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، آپ کہہ لیجئے کہ یہ خطبہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عافیت کی قدر نہیں کی کسی بھی اعتبار سے۔ ہم لوگ امن اور سلامتی میں ہوتے ہیں اور اس امن اور سلامتی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ اپنے جھوٹے غرور میں، اپنے رعب اور دبدبہ میں، اپنے ہی زوم میں، اپنی بلندی میں، اپنے بڑے عہدے اور سٹیٹس میں، اپنے مال و دولت کے اس زوم اور گمان میں، ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد میرے لیے عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھوں سے، کبھی کبھی ہم اپنی ضد اور انا کی وجہ سے عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے شواہد آپ کو روڈز پر، مختلف جگہوں پر لوگوں کی آپس کی لڑائی میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی
جب لڑائی کا کوئی بھی منظر نامہ بن رہا ہو، وہاں ایک عقل مند، دانشور اور حکیم اور وائز شخص کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلتا ہے. وہ لڑائی میں اگرچہ وہ حق پر ہو، اپنے آپ کو اس لڑائی میں پھنساتا نہیں ہے، الجھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لڑائی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ کوئی بندہ جو دانش مند، وائز اور دانا ہوگا، اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا نتیجہ خراب نکلنے والا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، میرا وقت ضائع ہوگا، اور کچھ بھی نہ ہو، میں اپنے پرائم ٹائم سے محروم ہو جاؤں گا. اگرچہ بعد میں پتہ چلے کہ جناب آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ حق پر تھے اور آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. عافیت کو ریالائز کیجئے، عافیت کو محسوس کیجئے. عافیت اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اس انعام کے ہوتے ہوئے اگر یہ چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹی موٹی باتیں، ادھر ادھر لوگوں کی یہ ٹانٹ اور طنز، یہ ساری چیزیں اگر آ بھی جاتی ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، گزر جائیے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی علامات میں یہ بھی بتایا کہ جب وہ کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، جب کسی ایسے معاملے میں وہ سٹک ہوتے ہیں، جب کوئی ایسا معاملہ ان کو درپیش ہوتا ہے کہ جس میں ظلم، زیادتی، جس میں انسان کے وقت کا ضیاع، جس میں انسان کی اپنی عزت نفس داؤ پر لگ سکتی ہے، تو وہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو وہاں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، نکلتے ہیں وہاں سے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث بعد الصحابہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ان کو. ان کی کتاب جو اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ اکبر، صدیاں گزر گئیں، لوگ اپنے علم کے تدریسی مراحل کو علمی دینی اعتبار سے کبھی مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آخر میں اس کتاب کو نہ پڑھ لیں. صحیح البخاری. ایک سفر میں انہوں نے اپنے 40,000 دینار سمندر میں گرا دیے. کیا سبب تھا؟ سبب یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک شخص ملا. سمندر کا سفر کئی دن کا ہوتا تھا. اس نے باتوں میں جان لیا کہ امام بخاری کے پاس 40,000 دینار ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ بڑی معصومانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل ان کی ان معصومانہ باتوں کے پیچھے بہت سارے ٹریپس ہوتے ہیں. اللہ ہی بچائے تو بچا لے، ورنہ ہم اکثر نقصان جو اٹھاتے ہیں تو اپنے ہی دوست نما دشمنوں سے اٹھاتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو تب خبر ہوئی جب وہ بندہ اس کشتی میں اعلان کر رہا تھا کہ میرے 40,000 دینار کسی نے چرا لیے. اب یہ ایک بہت بڑی رقم تھی. وہ کشتی والے بھی چونک گئے کہ اتنی بڑی رقم ہے، ہمارا ایک کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، کسٹمر کیئر کے لیے بھی بندہ کہتا ہے اتنی بڑی رقم ہے تو لازم تلاشی لینی چاہیے. سب کی تلاشی لی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی نمبر آیا، ان کے سامان کو دیکھا گیا، ٹٹولا گیا، پرکھا گیا، تو کچھ نہیں نکلا. سب نے اس شخص کو کہا، برا بلا بھی کہا، کسی نے ملامت بھی کیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ امام بخاری کے پاس آیا. کہنے لگا امام آپ نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے. کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولا تھا، بولا تو سچ ہی تھا، لیکن جس فتنے میں تم مجھے مبتلا کرنا چاہتے تھے میرے نزدیک اس فتنے کے مقابلے میں 40,000 دینار کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں کہاں صفائیاں دیتا پھرتا کہ نہیں یہ میرے اپنے پیسے ہیں. صرف اس بات کا، اس جھوٹے واقعے کا میری شخصیت کے ساتھ جڑ جانا، یہ بھی مجھے گوارا نہیں تھا. سمجھتے ہیں کہ عافیت کو پانے کے لیے بڑی کبھی بندہ بڑی قربانیاں دے دیتا ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ عافیت کی چیزوں میں، عافیت سے جڑی ہوئی چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے. واللہ جب یہ کھلتے ہیں تو پھر بڑی رسوائیاں ہوتی ہیں. اور اب یہ موجودہ دور، یہ جو ڈیجیٹل ایک لائف ہماری گزر رہی ہے اور ہم نے ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے، اب راز بہت زیادہ کھل رہے ہیں. اب بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. آپ لوگوں نے یہ الفاظ ہر دن سنے ہوں گے،
وائرل کلپ وائرل ہو گیا، فلاں کی یہ چیز سامنے آ گئی، فلاں کی آڈیو، فلاں کی ویڈیو سامنے آ گئی. کس قدر تذلیل ہے یہ. اگرچہ اے آئی جنریٹڈ بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہم سب یہاں پہ تو ہم نے ایک پوری سیریز خطبات کی اس بات پہ پڑھائی ہے، خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے لیے، اور بوڑھے اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے الگ نہیں ہیں، کہ ہم اس موبائل کے فتنے سے، تنہائیوں کے گناہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس بندے کے نامہ اعمال میں ایک ذرہ شر ہوئی یا ایک ذرے کے برابر خیر ہوئی، وہ اسے دیکھ لے گا. یہ تو قیامت کی بات ہے، لیکن یہ قیامت ہمارے اعمال کی وجہ سے اس کا کچھ منظر نامہ آج بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک لہجہ، ہمارا ایک سیکنڈ اور ایک ایک مونو سیکنڈ پوری طرح سے ریکارڈڈ ہے ہماری اس مشین میں، اس موبائل میں، اور کوئی بھی کسی بھی وقت اس کو دیکھ سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے. ہم نے کیا دیکھا، ہم نے کیا سنا، ہم نے کس سے بات کی، ہم نے کس کو ایس ایم ایس کیا، اور یہی تک نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی چیزیں ایکسیس میں موجود ہیں. اور درندے، بیڑیے، ہوس پرست، اور جن کے دلوں میں شہوت کی بیماریاں ہیں اور پوری طرح سے اس کے رسیا ہو چکے ہیں، وہ اس معاملے میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو اس دلدل میں جتنا ڈوب جاتا ہے اتنی ہی کمینگی اور درندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. پھر وہ اپنے محرم رشتوں کا بھی پاس نہیں کرتا، پھر وہ اپنے محسنوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، پھر وہ اپنے ہمسائے، ان کی چیزوں اور ان کے تقدس کو بھی پامال کرتا ہے. جب بندے کی آنکھوں پہ درندگی شہوت کی اتر آتی ہے تو پھر وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ واقعی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ایسے درندوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی کمزور بات چھوڑی تو چھوڑی کیوں؟ یہ سالوں پر محیط باتیں ہیں، سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں ایک منٹ میں پیش کر رہا ہوں. کتنی خواتین نے ایسا کہا کہ ہمارے شوہر انتہا درجے کی بد نظری کا شکار ہیں. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مناسب نہیں، تو پھر وہ اپنے شوہر ہونے کا دھونس جماتے ہیں، پھر وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. کتنی ہی ایسی بہنوں نے کہا کہ ہمارے شوہر ملوث ہیں، حرام، برائی، بدکاری اور زنا میں، ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. کیا کیا جائے؟ اور صرف یہی تک بات نہیں، کتنے شوہر ایسے ہیں ان کا شکوہ یہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بیویاں وہ ہماری غیر موجودگی میں بد نظری اور بد کرداری کا شکار ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، جبکہ ہمیں سب معلوم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بتائیے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی جو لباس ہوں، جن کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ بندے کا لباس ہی جب تار تار ہو جائے اور پتہ بھی ہو، معلوم بھی ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ چیزیں بھی ہیں، شوہر اور بیوی کا بدکار ہونا اور دونوں کا ایک دوسرے کو علم ہونا اور دونوں کا اسی چیز کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ایک بندے کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ہر دوسرے دن کے واقعات ہیں. کسی کے واش روم میں ویڈیو بنانے کی، گلی میں موجود واش روم کے روشن دان سے وہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی خاتون کی غسل کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ. یہ چیزیں اتنی زیادہ عام کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگوں میں اتنی زیادہ شہوت، لوگوں میں اتنی زیادہ درندگی کیوں پھیل گئی؟ اس کا سبب یہ ہے ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا انٹرنیٹ سے تعلق نہ ہو. جس کا انٹرنیٹ سے تعلق ہے اور اس کا فیس بک سے تعلق نہ ہو، انسٹاگرام سے تعلق نہ ہو، ٹک ٹاک وہ استعمال نہ کرتا ہو، بہت کم ہے. ہوتا کیا ہے، کتنے پاکیزہ لوگ ایسے ہیں جو واقعی، کتنے مرد اور کتنی خواتین کہ جن میں ایسی برائی اور بے حیائی کی کوئی جراثیم سرے سے نہیں تھے، لیکن وہ چیزیں بار بار دیکھ کر ہوتا کیا ہے، انسان کی سائیکولوجیکل بھی ایک کیفیت ہے کہ انسان جس چیز کو جتنا برا سمجھتا ہے، اگر وہ اس کو
دیکھنا، سوچنا، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے ایک اس انداز میں کہ جس میں اس کے دل میں وہ بات اور نفرت باقی نہ رہے، ایمان کی مضبوطی نہ ہو، علم کی پختگی نہ ہو، دور اندیشی اور دور بینی نہ ہو، تو پھر انسان اسی چیز کا خود شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے پاکیزہ لوگ، کتنی ایسی مقدس نظریں محض اس فیس بک کی سکرولنگ کی وجہ سے برائی، بدکاری، بے حیائی کی انتہا تک جا پہنچی۔ اللہ اکبر، کتنے گھروں میں ایسی اولادیں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، کہ ان کے والدین ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بڑے مقدس اور پاکیزہ اور بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ اپنی تنہائیوں میں برائی، بے حیائی، بدکاری کی حدوں کو کتنا کراس کر چکے ہیں ان کو نہیں معلوم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، قیامت تک کے لیے بات نہیں اٹھا رکھتے ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اب دنیا میں جو حکومتیں ہو رہی ہیں وہ اس ڈیٹا کی، ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے تو ہوتا تھا بڑے آپ کو دانشور، بڑے کالم نگار، بڑے اس طرح کے لوگ ملتے تھے۔ اب ہمارے ملک کے بڑے بہت ہی نامور ایک نیوز پیپر ڈان، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ وہ اپنے آرٹیکلز، ان میں سے کچھ لوگ اپنے آرٹیکلز اے آئی سے لکھوا رہے ہیں۔ اے آئی آپ کو کیسے لکھ کے دیتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو کیسے مضامین لکھ کر دیتی ہے؟ اس کے پاس صرف ڈیٹا ہے، اور اس کے پاس ہر طرح کا ڈیٹا ہے۔ آپ کا موبائل سب سے بڑھ کر آپ کا دشمن ہے، کسی اور کا نہیں۔ آپ کا موبائل سب سے بڑھ کر آپ کی جاسوسی کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں۔ آپ کا موبائل سب سے بڑھ کر آپ کی پردہ پوشی کو بالکل چاک کر دینے والا ہے، کوئی اور اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ ان سے جان جو بندہ چھڑا لے گا وہ بچ جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ کم تھا، ابھی زیادہ ہو رہا ہے کہ بار بار یہ جو کلپس وائرل ہو رہے ہیں، یہ جو اس طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بے حیائی اور اس کے اوپر مبنی، اور پھر کئی لوگوں کی، خاص طور پہ خواتین کی خودکشیاں، اور پھر عجیب و غریب سٹوریاں، اور پھر جب اس شہوت کی دلدل میں بندہ ڈوبتا ہے تو پھر قتل ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر قتل سے منع کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتل کے ساتھ، بلکہ جہاں زنا سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قتل کا بھی ذکر کیا۔ جہاں پہ کہا لا تقربوا الزنا، وہاں پہ کہا ولا تقتلوا انفسکم، زنا کے قریب نہ جاؤ اور قتل نہ کرو۔ اہل علم نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں کہ جہاں زنا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں قتل ضرور ہوتے ہیں۔ یا وہ معصوم بچہ جس کو کچھ اس کے والدین جو حرام ریلیشن کی بنیاد پر وہ بچہ پیدا ہوا، کس قدر درندگی ہے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ فرعون وہ تھا کہ فرعون چھوٹے بچوں کو لیتا تھا اور اس کا گلا کاٹ دیتا تھا سب کے سامنے، علن اعلان کرتا تھا۔ ایک یہ فرعونیت ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ فرعونیت اور درندگی کیا اس فرعون کی فرعونیت سے کم ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو، جس لڑکی کی، جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہو، وہ خود اسے اٹھائے اور اٹھا کر کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینکا، شاپر میں لپیٹے، بند کرے اور پھینک دے، کسی گٹر میں پھینک دے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پیچھے پتہ چلے گا یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاشرے میں بڑا ان کا نام ہے، اور اسی نام کی وجہ سے تو یہ درندگی پر اتر آئے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن تب کیا ہوگا جب لوگوں کے سامنے اللہ کے ہاں پردے اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ چھوٹی معصوم بچیاں، یہ چھوٹے بچے، ان کا قتل جب اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اس بچے اور بچی کو قتل کیا گیا، کیا جرم تھا اس کا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اس اللہ کے اس ستر، اس پردے، اس کی قدر کیجئے۔ اپنے معاملات کو اس سے پہلے کہ یہ حیا ہوں،
اس سے پہلے کہ کسی درندے کی درندگی کی بھیڑ چڑھے، اس سے پہلے کہ ہمارا معاملہ بھی کھل جائے، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے پردے رکھنے والا ہے، بڑا ستیر ہے، بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کی پردہ پوشی کا شکر ادا کرتے ہوئے سچی توبہ کر لیجئے۔ یہ وہ واحد پروٹیکشن ہے جو آپ کو آپ کے موبائل کے فتنے سے اور آپ کے گناہوں کے فتنے سے بچا سکتی ہے، کوئی اور چیز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اور اللہ کے لیے خود اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر توجہ کیجئے۔ آپ کن کو موبائل دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ جن کے پاس موبائل ہے وہ دیکھیں کہ ان کے موبائل کا استعمال کیا ہے، وہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں، وہ بتائے گا ان کو کہ بیٹا اور بیٹی آپ کے موبائل کا پورا ڈیٹا ایک لمحے میں اس تک ایکسس ہو سکتی ہے کسی کی۔ آپ نے دن رات میں موبائل کتنا استعمال کیا، کہاں کہاں استعمال کیا، یہ ساری چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ڈیوائسز، کیمراز، اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے کہ انسان کو کچھ معلوم نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے، محفوظ رکھ سکتی ہے، تو وہ اسلام کی تقدس، اسلام کی پاکیزگی، اسلام کا عفت و عصمت کا وہ نظام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ حجاب صرف لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائیاں بھی ہماری حجاب میں ہونی چاہیے، وہ حجاب جو تنہائی کا حجاب ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں صرف آپس میں جب لوگوں کے سامنے کسی سے ملتے ہیں تو تب ہی صرف حجاب، نقاب، عبایا نہیں، دیکھیں کہ موبائل پہ کس سے بات ہو رہی ہے، کتنی بات ہو رہی ہے، ضرورت کی بات کتنی ہے، زائد از ضرورت بات کتنی ہے، استعمال کہاں کا امر کیسا ہے۔ آپ لوگ اگر اس کا کچھ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اے آئی سے، اگر آپ کے موبائل میں وہ ہے، اب اس سے پوچھیں کہ میرے موبائل کا استعمال کیسا ہے۔ وہ زیادہ نہیں بتائے گا، لیکن جتنا وہ آپ کو بتائے گا وہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا، کافی ہوگا وہ۔ اور اگر اس کو کسی اور سمت میں لے جایا جائے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک ہے، گویا ہم اپنی تباہی اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ جو جتنا چاہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر لے، جو جتنا چاہتا ہے اپنے آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ خود ہی اس کا سامان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اللہ کی طرف آنا۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اللہ کی طرف وہ رجوع جو تب کبھی ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے ہاں یہ فتنے نہیں تھے، تب کبھی ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے ہاں برائی کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ لوگ جو 40 کے پیٹے میں ہیں، جن کی عمر 40 سے کراس کر چکی ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کی ابتدا میں تھے تو اس وقت برائی، یہاں تک کہ ایک مووی دیکھنا، مذہبی گھرانوں میں خاص طور پر ایک فلم دیکھنا، ایک شرفا کے گھرانے میں فلم دیکھنا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ وی سی آر کا انتظام کیا جائے، مووی کہاں سے لائی جائے، ابا سے کیسے بچنا ہے، فلاں سے کیسے بچنا ہے، فلاں سے کیسے بچنا ہے، یہ سارے گناہ بڑے مشکل تھے۔ لوگ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اور اب یہ سارے گناہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہیں، فنگر ٹپس، ایک سے ایک بڑھ کر بڑا گناہ۔ اور پھر جو ان چیزوں میں جاتا ہے وہ اپنے اخلاق سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے دل کے تقوی نور سے، اپنے ایمان سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کئی خطبات اس موضوع پر یہاں پہ ڈیلیور کیے ہیں کہ جو اس شہوت میں آگے بڑھتا ہے پھر وہ کفر کی حدوں کو بھی کراس کر دیتا ہے۔ پاکستان میں وہ جو پورنوگرافک بلاسفیمی کیسز چل رہے ہیں ابھی تک بھی، وہ ساری حقیقتیں ہیں، وہ سارے وہ بدترین لوگ جنہوں نے قرآن کے تقدس کو، مسجد کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا، بیہودگی، درندگی اور گندگی کے ساتھ، جو آج بھی جیلوں میں ہیں، ان کے بارے میں ساری چیزیں، شواہد موجود ہیں۔ وہ سارے لوگ انہی راستوں سے چل کر آگے بڑھے تھے، یہی آغاز تھا، اور ان کا انجام کیا ہوا آج لوگوں کے سامنے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں۔
اور پھر اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو آپ لوگ موبائل دیتے ہیں، واللہ میں آپ والدین کو کہتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں، نئی نئی شادیاں ہیں، بچے ہیں 2-3 سال کے 4 سال کے، بچوں کو بہلانے کے لیے جب آپ ان کو موبائل دیتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ ان کا بہت آہستگی کے ساتھ گلا گھونٹ رہے ہیں، آپ ان کو قتل کر رہے ہیں، آپ ان کی ایمان کی موت کا باعث بن رہے ہیں، آپ ان میں وہ جو انسانوں والی اپنائیت، شعور، احساس، کسی کا درد، کسی کی غم گساری کرنا، یہ سارے احساسات آپ موبائل دے کر اس میں ختم کر رہے ہیں۔ ان کو نہ دیں، ان کو اس سے دور رکھیں۔ یہ بالکل اس پر بھی یہی لکھا ہونا چاہیے تھا جیسے وہ دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے، جو جتنی خطرناک دوا ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو ہم بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، اور یہ تو ایسا زہر ہے کہ بچوں کی پہنچ سے نہیں، بڑوں کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہیے۔ کچھ وقت اپنا ایسا گزاریں جو صرف آپ اپنے ساتھ گزار رہے ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہوں، جس میں یہ موبائل نہ ہو آپ کے پاس۔ کچھ وقت ایسا گزار کر دیکھیں۔ گھروں میں ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ماحول بنائیں، آپ لوگ گھر سے باہر آئیں اور گھر کی ایک جگہ پر سارے موبائل رکھ دیں۔ کسی بندے کو واللہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رات کو موبائل اس کے ساتھ اس کے بستر پر ہو۔ گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں اس میدان میں، اس حمام میں سب ننگے ہیں کہ اگر میرے بستر پر میرا موبائل ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ میری راتیں سونے سے پہلے آخری چیز موبائل، اٹھنے کے بعد سب سے پہلی چیز موبائل۔ اس نے کل ایک بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا کہ جتنا ہم اپنا موبائل دیکھتے ہیں، اگر اتنا ہی ہم قرآن کریم کو دیکھ لیں تو ہم ہفتے میں ایک قرآن بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہفتے میں ایک قرآن۔ تھوڑا سا اپنے آپ سے سب سوال کریں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ سے سوال کریں، تمام بزرگ، تمام جوان، تمام بچے، تمام خواتین، ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا؟ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب ختم کیا؟ ہم نے اپنے گھر میں پڑے ہوئے مصحف کو آخری مرتبہ کب کھولا؟ اللہ اکبر، اسلام کا نام لینے والے ہم، اسلام کی نگہداشت کرنے والے ہم، اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا دعویٰ کرنے والے ہم، قرآن کی تقدس پر جان قربان کرنے والے ہم لوگ کتنا دور ہو گئے ہیں قرآن کریم سے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، جمعہ بھی فرض کیا ہے، اور ہم یہاں پر موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس آدھے گھنٹے کا وقت کس کے پاس ہے کہ جا کر دین سیکھیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس طرح کے مواقع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھ جائیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کے احوال کو بہتر کیجئے۔ اس موبائل کے فتنے سے اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا ابھی سے حل کیجئے، اپنے گھروں کو اس چیز سے پاک کر دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو حساس جگہیں ہیں، حساس جگہیں، وہاں پر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ان کی حساسیت کیوں ہے؟ یا ان کے تقدس کی وجہ سے، یا ان کے سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے، یا ان کی قیمتی ہونے کی وجہ سے؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے گھر ہماری فیملی سے بڑھ کر قیمتی چیز اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے تعلقات اور رشتوں سے بڑھ کر قیمتی چیز اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے گھر سے بڑھ کر مقدس چیز ہمارے پاس اور کیا ہے؟ بتائیے۔ ان کو دور کیجئے، کسی ایک کو، گھر میں بڑے کو یہ سٹیپ لینا ہوگا، اور واللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو لوگ، نوجوانوں کو بڑی پریشانی ہوگی، بڑوں کو، چھوٹوں کو بڑی پریشانی ہوگی، لیکن اس پریشانی کے بعد جو آسانی اور راحت ہوگی، واللہ نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ ہمارے بابا نے، ہمارے ابا نے، ہمارے دادا نے یہ گھر میں نظام قائم کیا تھا، بڑا بہترین نظام تھا۔ آپ کی فجریں بچ جائیں گی، آپ کی نمازیں محفوظ ہو جائیں گی، آپ کے دل میں پھر سے ایمان کی روشنی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت سے محروم نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پردہ پوشی رکھیں، اللہ ہمارے پردوں کو کبھی بھی عیاں نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اسی پردے میں ہی ان سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں جو ہمارے تنہائی کے گناہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔